السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو ڈرموٹریم کریم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ اس کے یوزز کیا ہیں، اس کی ڈوز کیا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہے، کن کن بیماریوں میں آپ یہ کریم استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ ڈرموٹریم کریم اس کا جو جینرک نیم ہے کوٹائمیزول ہے، 1% اس میں شامل ہے۔ 10 گرام کی یہ کریم ہے، براڈ سپیکٹرم فنگی سائیڈل، فنگس کے انفیکشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اگر سکن پر کہیں فنگل انفیکشن ہے، فنگل کی وجہ سے انفیکشن ہے، فنگس کی وجہ سے، تو اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کن کن بیماریوں میں ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ڈرموٹریم کریم ویریس فنگل انفیکشن کے لیے، سکن پہ اگر مختلف قسم سے فنگس سے انفیکشن ہو سکتا ہے تو اس میں استعمال کی جاتی ہے۔ اگر آپ کی سکن پر فنگس کی وجہ سے انفیکشن ہے، کینڈیڈیا سپیشیز کی وجہ سے انفیکشن ہے، یسٹ سے انفیکشن ہے، اس سے ہوتا ہے کہ سکن پر ریشز ہوتے ہیں، سکن پر خارش ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رنگ وارم انفیسٹیشن، اگر رنگ وارم انفیسٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ سکن پر سرکولر ریش ہو جاتے ہیں، سرخ کلر کی اس طرح ریش ہوتے ہیں اور رنگ بنا ہوتا ہے، گول ریش ہوتے ہیں، اس میں خارش ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں ریڈنس ہوتی ہے، اس میں استعمال آپ کر سکتے ہیں ڈرموٹریم کریم۔ اس کے علاوہ پیرونکیا بھی ایک سکن کی ڈیزیز ہے، اگر وہ فنگس کی وجہ سے ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انگلیوں پر اور انگوٹھے پر یا انگلیوں کے ارد گرد جو سکن ہے اس میں بلسٹرز بن جاتے ہیں، پس سے بھرے ہوئے بلسٹرز، سوجن ہو جاتی ہے، اس میں استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایتھلیٹ فوڈ بھی فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر، اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خارش ہوتی ہے، سفید ہو جاتے ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر یہ سپورٹس مین جو کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں جوتے پہنتے ہیں، اکثر پسینے کی وجہ سے یا فنگس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے ایتھلیٹس فوڈ، اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پیٹیریوسس ویرسیکولر، اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کامن فنگل انفیکشن ہے، یہ آپ کے منہ پر ہو سکتا ہے، چہرے پر ہو سکتا ہے، اپر آرم پر، چیسٹ اور بیک پر ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سکن کا کلر چینج ہو جاتا ہے، ریڈنس ہوتی ہے، اس میں خارش ہوتی ہے۔ سکن کا کلر آپ کا لائٹر بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کا سکن کا کلر اس کی سراؤنڈنگ کلر سے لائٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈارک بھی ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کو انفیکشن ہوتا ہے، یا ریڈ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈیزیز ہیں، جس طرح کینڈیڈیاسس یا کینڈیڈا ویجینائٹس، اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یسٹ کی وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے وجینا میں، تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ فیمیلز میں یہ کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وولوا یہ ہوتا ہے کہ آؤٹر پارٹ آف فیمیل جینیٹل سسٹم کا جو آؤٹر پارٹ ہوتا ہے اس میں اگر انفیکشن ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر فنگس انفیکشن ہے، وولوولائٹس ہے۔ بیلینائٹس، ہیڈ آف پینس میں سویلنگ ہو جائے یا ریڈنس، اس میں استعمال کیا جاتی ہے یہ کریم۔ اس کے علاوہ فنگل نیپی ریش، یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اکثر آپ نیپی کرتے ہیں، اس میں ان کے پیشاب والی جگہ یا نیپی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ریشز ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ فنگس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا کہ کن کن بیماریوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سکن پر کہیں بھی فنگل انفیکشن ہے، فنگس کی وجہ سے ہے، تو آپ یہ کریم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کریم سے ہو سکتے ہیں، برننگ ہو سکتی ہے، ایچنگ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس سے ہائپر سینسیٹیو ہیں تو آپ یہ کریم استعمال نہ کریں۔ اس کی ڈوزج بتا دیتا ہوں کہ 2 سے 3 مرتبہ آپ دن میں آپ یہ کریم استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں پر بھی افیکٹڈ ایریا ہے، متاثرہ حصہ ہے سکن کا، اس پر آپ نے یہ لگانی ہے۔ رات کو آپ لگا سکتے ہیں، صبح آپ لگا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ڈرموٹریم کریم کے بارے میں بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔